اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ بحث ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، تمام سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور بحث ٹی وی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش اور سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے، سامعین کے سامنے، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 183 سرنام کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اللہ نے تم پر روزے واجب کیے ہیں اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے امتوں پر واجب کیے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے کہ جو برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اور پھر آگے پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سانس لینا عبادت ہے اور نیند کرنا عبادت ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ کسی مہینے میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے نہیں فرمایا کہ اگر وہ سانس لے رہا ہے تو وہ تسبیح ہے، اگر وہ نیند کر رہا ہے تو تسبیح ہے، مگر ماہ صیام کی یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، عظمت ہے کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں روزہ رکھ کر اگر وہ جتنی مرتبہ یہ سانس لے رہا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تسبیح شمار ہوگی۔ اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں وَنَوْمَكُمْ عِبَادَةٌ، اور یہ جو آپ کا سونا ہے اسے بھی پیغمبر اسلام اس حدیث کے مطابق جو پیغمبر نے خطبہ دیا کہ اللہ تمہارے سونے کو عبادت شمار کرتا ہے۔ اور یہ عبادت صرف فعل کی بات نہیں، حالت ایسی ہے کہ جب بھی نیت انسان کی خالص ہو جائے تو بس سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے، نیند عبادت بن جاتی ہے، خاموشی ذکر بن جاتی ہے۔ یعنی اگر نیت خالص ہو تو یہ تمام تر چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ انسان کو جو ہے فضیلت دی ہے۔ اس کے بارے میں جب یہ خطبہ چل رہا ہے تو اسی خطبے کے اندر ایک مرتبہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال۔ اندازہ کیجئے سوال کرنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس جسے بھی علم چاہیے وہ اس دروازے پر آ جائے۔ وہ دروازے علم، شہر علم سے سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال، یا رسول اللہ بتائیے کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا امیر المومنین کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے سانس لینے کو تسبیح کہا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونے کو اللہ نے عبادت کہا، مگر امیر المومنین اس سے بڑھ کر سوال کر رہے ہیں کیونکہ امیر المومنین ایک عام انسان نہیں ہے، ایک عام صحابی نہیں ہے، بلکہ وہ امیر المومنین کے جن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جو علم اللہ نے آدم کو دیا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے وہ علم مصطفیٰ کو عطا کیا، جو علم اللہ نے نوح کو دیا اس سے کہیں بڑھ کر علم اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، جو علم اللہ نے ابراہیم کو دیا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے وہ علم
مصطفیٰ کو دیا، جو علم اللہ نے موسیٰ کو دیا اس سے کہیں بڑھ کر علم وہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، جو علم اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا اس سے بڑھ کر کہیں اللہ نے وہ علم مصطفیٰ کو دیا۔ اب تمام علوم کا مرکز اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا، اور اس مرکز کا جو علم ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا، اگر اس کا کوئی دروازہ ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ وہ امیر المومنین سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں الورع عن محارم اللہ، یعنی اس مہینے میں محرمات سے بچنا سب سے افضل ترین عمل میں سے ایک عمل ہے۔ یعنی محرمات سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا اس مہینے میں افضل ترین عمل ہے۔ ہم یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ یہ وہ امام ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے ہم سب پر واجب قرار دیا۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، جس میں صاحبان ایمان سے اللہ روزے کی تقاضا کر رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے، اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ فرماتے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کے ہاں 3 اطاعت ہو گئی کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑو تو اسے پلٹا دو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یعنی مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی بھی اطاعت کرے، جو رسول کی بھی اطاعت کرے، اور جو اولی الامر کی بھی اطاعت کرے۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا تو لفظ اطیعوا کے ذریعے سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور جب رسول کی اطاعت کی بات آئی تو اللہ نے لفظ اطیعوا کے ذریعے خطاب کیا کہ رسول کی اطاعت کرو، اور جب اولی الامر کی بات آئی تو اللہ نے اطیعوا کے ذریعے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے واو عطف کے ذریعے کہا کہ جس انداز میں تم میرے نبی مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہو بس اسی انداز میں تم اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی اب اللہ نے یہ قاعدہ قانون بتا دیا کہ جس مقام، جس فضیلت پر ہم نے مصطفیٰ کو فائز کیا ہے، اولی الامر بھی اسی مقام پر فائز ہوگا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو معصوم بنایا ہے، یہ واو عطف جو ہو رہا ہے اولی الامر یعنی اطاعت جن کی واجب ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے مصطفیٰ کو معصوم بنایا ہے، اب صاحبان امر جن کی اطاعت کو اللہ واجب قرار دے رہا ہے وہ مصطفیٰ کی طرح ہونے چاہیے۔ اگر مصطفیٰ معصوم ہے تو اولی الامر معصوم ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو اولی الامر سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اگر مصطفیٰ سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اولی الامر سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو۔ اگر مصطفیٰ سب سے زیادہ شجاعت رکھتے ہیں تو اولی الامر سب سے زیادہ شجاعت رکھتا ہو۔ اور مصطفیٰ کی صفات کو اللہ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا کہ مصطفیٰ کو ہم نے کچھ کام دیے ہیں اور مصطفیٰ وہ کام کرتے ہیں جو کام مصطفیٰ کرتے ہیں، یقیناً اولی الامر بھی وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی طرح وہی کام کرتا ہو۔ آئیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین الرسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ رسول جس کے کام یہ ہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول کے جو آیات تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یعنی مصطفیٰ کے اللہ نے یہ 4 کام بتائے ہیں کہ مصطفیٰ وہ کہ جو آیات الہیہ کی تلاوت کرے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جو تزکیہ نفس کرے یعنی نفسوں کو پاک کرے، یعنی وہ خود پاک ہوگا تو پاک کرے گا، وہ خود قرآن کا عالم ہوگا تو قرآن کا علم سکھائے گا، وہ کتاب اور حکمت کا علم جانتا ہوگا تو لوگوں کو علم دے گا۔ اسی لیے اولی الامر امیر المومنین اور ان معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب انا دار الحکمہ وعلی بابھا۔ اور پھر وہ کہ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی پروردگار عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اہل البیت سے نجاست کو دور کرے، ایسا انہیں پاک اور پاکیزہ بنائے جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ تو بس یہ رسول اللہ کی طرح یہ معصوم ہیں، ان کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک مشہور سنی عالم دین جن کی کتاب ینابیع المودہ، جن کے مصنف اور مؤلف کا نام الشیخ السلیمان القندوزی الحنفی، اپنی کتاب ینابیع المودہ میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے یا امیر المومنین، مجھے کوئی کم سے کم کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جس کے ذریعے سے میں مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مومنین کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ یہی سوال کسی نے میرے مولا سے کیا، اور یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کیا، یہ کتاب کا نام ینابیع المودہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا سوال کیا؟ مولا ایسا کوئی کام بتائیے کہ جس کے ذریعے میں مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤں، اور کم از کم کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہوں، یعنی مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤں اور گمراہ نہ بنوں، تو ایسا کون سا کام ہے جو میں کروں؟ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اس وقت وہ امیر المومنین نے یہی جواب دیا کہ بس اگر کوئی انسان کم از کم یہ چاہتا ہے کہ میں مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤں، تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، تو وہ مومنین کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا مولا میں نے سوال تو دوسرا بھی یہ پوچھا نا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میں گمراہ نہ بنوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مولا نے ایک ہی سوال میں ایک ہی جواب میں دونوں سوالوں کا جواب دیا، فرمایا کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، جب تم رسول کی اطاعت کرو گے، جب تم یعنی اولی الامر کی اطاعت کرو گے تو مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤ گے اور تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ کیونکہ تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ کم از کم کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں گمراہی سے بچوں، جب تم مومن بن جاؤ گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ لیکن سوال پوچھنے والا بڑا عقل مند تھا، مولا اس سے زیادہ وضاحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں اے بندے خدا، کیا تم نے رسول اللہ کے آخری وقت میں، آخری زندگی میں جو رسول اللہ نے احادیث ارشاد فرمائی تھی، کیا تم نے وہ نہیں سنی؟ کہا یا امیر المومنین سنائیے، بتائیے۔ اس وقت امیر المومنین نے حدیث پڑھی اور فرمایا انی ترکت فیکم لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہا کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی۔ چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب سے حدیث ملی ہے تو اس میں لفظ انی ترک تو آیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں جو شیعہ کتب میں حدیث موجود ہے وہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین، لیکن وہی چیز ہے لیکن تھوڑا فرق ہے۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم، مولا کائنات اس سے کہہ رہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں
کم از کم مجھے مولا بتائیے کہ میں گمراہ نہ ہوں اور میں مومنین کے صف میں شامل ہو جاؤں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو مولا نے آیت پڑھی اور کہا کہ اس آیت پہ عمل کرو تو مومنین کے صف میں بھی شامل ہو جاؤ گے اور گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا مزید وضاحت کیجئے۔ مولا نے حدیث پڑھی، کہا کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھو گے، ما ان تمسکتم بہما ولن تضلوا بعدی حتی، اگر تم اللہ کی کتاب اور اہل بیت سے تمسک رکھو گے، ان کا دامن پکڑو گے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یردن علی الحوض، تم حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے۔ مولا کائنات نے اس کا مسئلہ حل کیا، کہا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم مومنین کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل البیت کا دامن پکڑ لو، تمہاری نجات بھی یقینی ہے اور تم مومنین کے صف میں بھی شامل ہو جاؤ گے اور گمراہی سے بچ جاؤ گے، کیونکہ قرآن بھی ہدایت کرنے والا ہے اور اہل البیت بھی ہدایت کرنے والے ہیں۔ بس اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن اور اہل البیت کے دامن کو ہمیشہ پکڑنے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔